نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد آپ کے پاس پھر ہم حاضر ہوئے ہیں دین و دنیا کے اس پروگرام میں۔ یہ اقرا ٹی وی چینل پر ہر اتوار لائیو پیش کیا جاتا ہے، اور اس وقت ہم آپ کی کالیں لیتے ہیں۔ خواب سنانی ہو اس کی تعبیر بھی آپ کو بتائے دیں گے، مسئلہ پوچھنا ہو، تحقیق کرنی ہو، اپنی کسی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرنا ہو اور بتانا چاہیں اور ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے اس پروگرام میں ممکن ہوتا ہے۔ تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ یہ بریک کے بعد اس پروگرام کا یہ دوسرا حصہ ہے، اور یہ اب مختصر وقت کے لیے چلے گا۔ تو ہم بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دے رکھا ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں یہ حکم دے رکھا ہے، تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد رکھو تو میں تمہارا ذکر کروں گا تمہارا۔ تو اب یہ ہے کہ اس حکم سے ہم سے غفلت واقع ہو جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہم کو جو حکم دے رکھا ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عادت ہمیں ڈالنی چاہیے اور اس کی مشق کرنی چاہیے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے وہ ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی اور آخرت کی اللہ تعالیٰ آبادی نصیب فرمائے، اور دنیا کی ہم بڑی بڑی تباہیوں سے ہم بچنے والے بچ جائیں۔ ایک روایت کا کچھ حصہ آپ کو اس اللہ تعالیٰ کے ذکر کے متعلق سنا دیتے ہیں کہ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو اس رات کو آپ کو یہ جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت بھی دکھائی۔ تو جنت میں گزرتے ہوئے ایک ایسے مقام کے قریب پہنچے کہ جہاں یہ دیکھا کہ فرشتے ہیں اور وہ ایک محل بنانے پر لگے ہوئے ہیں، اور اس محل کے اندر جو گاڑا اور اینٹیں ہیں وہ ساری کے ساری سونے کی اور چاندی کی ہیں۔ تو وہ فرشتے سونے اور چاندی کے اس محل کو بنا رہے ہیں، اور جس طرح اس دنیا کے اندر مکان بنایا جاتا ہے تو ایک مزدور ہوتے ہیں اور ایک استاذ ہوتا ہے جو تجربہ کار ہوتا ہے، اور پھر وہ دیواروں ہیں۔ تو اس طریقے سے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا کہ وہ فرشتے ہیں اور یہ سونے کے وہ لگا رہے ہیں، اور گارا بھی لگ رہا ہے، اور اس طریقے سے یہ محل تیار ہو رہا ہے۔ چنانچہ ان کے اس عمل کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلنے کے بجائے یہ منظر دیکھ کر وہاں رک گئے کہ دیکھیں یہ کیوں بنا رہے ہیں، کیسے بنا رہے ہیں۔ آدمی رک جاتا ہے تو یہ جو سوال ہوتے ہیں وہ ہی انسان کے لیے مطلوب بن جاتے ہیں۔ تو فرشتوں کی طرف جب آپ نے توجہ ارشاد فرمائی تو تھوڑی دیر کے بعد وہ جو فرشتے محل تیار کر ہی رہے تھے وہ رک گئے، اور بنانا
کا کام جو کرنا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا اور رک گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کے پاس جا کر ان سے پوچھا کہ پہلے میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ایک لگن کے ساتھ اور مصروفیت کے ساتھ اس کے بنانے میں لگے ہوئے تھے، اور بڑا اعلیٰ قسم کا یہ سونے اور چاندی کے یہ پتھر سارے اسی کے بن رہے ہیں، اور اب جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہے اور کسی عمل کے اندر اس طرح نہیں ہے، بلکہ ہاتھ باندھ کر کے خالیو کر کے کھڑے ہو گئے۔ تو ان فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم تو مزدور ہیں، اور مزدور کا کام یہ ہے کہ وہ کام کرتا ہے اور اس کو مزدوری چاہیے ہوتی ہے، تو ہم مزدوری کر رہے ہیں، جب تک ہمیں مزدوری ملتی رہے گی ہم اپنے اس عمل کو اور اس محل کے بنانے کے اندر لگے رہے گی، لیکن جب ہماری مزدوری ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس کی تعمیر کریں۔ پھر ان فرشتوں نے عرض کیا کہ ہماری مزدوری کیا چیز ہے، کون سی چیز ہماری مزدوری ہے کہ جس مزدوری کے ملنے کے بعد ہم پھر اس کے محل کے بنانے میں ہم لگ جاتے ہیں۔ اور تو ان فرشتوں نے عرض کیا کہ ہماری مزدوری جو ہمیں ملتی ہے اور اس ملنے کے بعد پھر ہم اپنے کام میں لگ جاتے ہیں اور اس محل کے بنانے میں لگے رہتے ہیں، تو یہ وہ مسلمان امت ہے کہ جب وہ اپنا وقت نکال کر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو ان کا یہ ذکر ہمارے لیے مزدوری کے طور پر سامنے پیش ہوتا ہے۔ تو یہی ہماری مزدوری ہے، جب وہ ادھر سے ذکر کرتے ہمیں مزدوری ملتی ہے، ادھر سے ہم مال بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت میں بڑے بڑے محل تیار کر رکھے ہیں، اور بہت بڑی جگہ ہے، ان جگہوں کے اندر ہم محل بنائیں اور کامیاب محل بنائیں تو یہ کیسے بنے گے؟ اس حدیث کی روشنی میں یہ اسی سے حل بنے گی کہ ہم اس موقع پر ہم اللہ تعالیٰ کی یاد فرمائیں، اللہ کے ذکر کے اندر ہم لگے رہیں، تو اللہ کے ذکر میں ہم لگے رہیں گے، اللہ کی معرفت واقع ہوگی، اور یہیں سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں یہ اعمال ہمیں آخرت کے اندر مفید ہوں گے، اور آخرت کے اندر ہماری کامیابی کا ذریعہ بنیں گے، اور یہ سارا انعام وہاں پیش کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی میں متوجہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں، خیر کا معاملہ فرمائیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ فرشتے وہ اللہ کے بندوں کے اللہ کے ذکر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر ملتا ہے تو کثرت کے ساتھ وہاں پر تعمیر کا کام جاری ہے، اور اس جہان کے اندر یہ تعمیرات کا سلسلہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا اس طرح ذکر کریں کہ اس کے بعد فرشتے ہماری آخرت کی منزلوں کو اللہ تعالیٰ سنوار دے، اللہ تعالیٰ ان کو بنا دے،
اور وہ آخرت کی منزلیں ہمارے لیے سوار ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہاں پر نرمی کا معاملہ فرمائے۔ تو جو آیات میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی تھی، ان کا پیغام یہی تو ہے، فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میری تسبیحات پڑھو، مجھے سوچو، اور سوچنے کے بعد میری وحدانیت کا اقرار کرو، میری ربوبیت کا اقرار کرو، اور اس کے ساتھ ہم اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ذکر، اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ ہم رہیں، تو یہ ہمیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی دولت کا مالک بنا رہے ہیں، نواز رہے ہیں۔ اور غفلت کی صورت میں انسان سے پھر ذکر بھی چھوٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بھی چھوٹ جاتی ہے، اور جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، وہ انسان وہ اللہ کے شکر سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو انسان جب اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو نفس اللہ کے ذکر میں انسان خدا سے دعا بھی مانگ سکتا ہے، انسان توبہ بھی کر سکتا ہے، اپنے استغفار کو آخرت کی نجات کے لیے اور کامیابی کے لیے انسان اس وقت بہت ساری چیزیں سوچ کر انسان اعمال خیر کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم فرائض تو پڑھتے ہی ہیں، نوافل تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں تسبیحات کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور کثرت کے ساتھ ہمیں یہ تسبیحات ہمیں پڑھنی چاہیے۔ الحمدللہ ہے مثال کے طور پر، تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی حمد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنا تعارف جو کروایا تو وہ صفات کے ذریعے سے کروایا، اور کثرت کے ساتھ جو ذکر کا حکم ہے وہ ہر حالت میں ہے۔ یہ نہیں کہ انسان گھر پر ہے اور فراغت ہے تو پھر اللہ کا ذکر کرے، فراغت بھی ہو، انسان جو ہے وہ مصروف بھی ہو، اپنے کاموں میں لگا ہوا بھی ہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تلقین وہ موجود ہونی چاہیے۔ خداوند تعالیٰ نے ہمیں دنیا موقع دیا ہوا ہے کہ اس موقع میں ہم اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے ہم اللہ کی طرف قریب ہو سکتے ہیں۔ اب ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، سب کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، ہم سب کی حاجات کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے، اور جتنی بھی سامعین ہمارے اس پروگرام میں بیٹھے رہے اور انہوں نے سنا، اللہ تعالیٰ ان کے سننے کو قبول فرمائے، اس میں برکت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم ملاقات کریں گے اس پروگرام میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو خیریت کے ساتھ رکھے، اللہ ہمیں اپنے نبی کا قرب عطا فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ انہی کلمات سے اب ہم اجازت چاہتے ہیں، اور پھر آئندہ ہفتے تک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔